السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کی ایک مختصر سی ملاقات کروا رہا ہوں ایک انتہائی فرٹائل برین کے ساتھ، ایک انتہائی خوشگوار شخصیت۔ ایسا نہیں ہے کہ اوہایو میں میرے قیام کے دوران مجھے جو لوگ اچھے لوگ ملے میں ان سے گپ شپ کر رہا ہوں، میں ہر ایک کے ساتھ گپ شپ نہیں کر رہا، صرف ان لوگوں نے جن کی سکلز نے، جن کے پیشن نے، جن کی کوالٹیز نے مجھے مجبور کیا کہ میں ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں۔ تو مجھے خوشی ہے کہ ڈاکٹر وقاص نواز is one of those very few people who have really touched my heart. He teaches at Ohio University and a very dear friend, a very fine human being. اور یہ فرینڈشپ چند گھنٹے پرانی ہے، لیکن میں نے ایک ہی دن میں جو سفر طے کیا ہے موصوف کے ساتھ، مجھے اندازہ ہوا ہے he is a person to be with. ان سے ایک سوال پوچھیں گے، اور یہ گفتگو آج میں نے اس انداز سے وضع کی ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک لمبی گفتگو چھیڑ کر بیٹھ جائیں، ہر گفتگو ایک کمپیکٹ سبجیکٹ ہوگا، 3 منٹ کا، 2 منٹ کا، 2.5 منٹ کا، اور اس پر ہم ڈاکٹر صاحب سے گپ شپ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائیں۔ اور ڈاکٹر صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ ہیں تو آپ ڈاکٹر بائی پروفیشن، سارا دن آج بھی آپ واک کے دوران بتا رہے تھے کہ 8-10 مریض بھگتا کے آئے ہیں آپ، لیکن آپ ساتھ ہی ساتھ رائٹر بھی ہیں، کالمنسٹ ہیں، مجھے خوشی ہے کہ شاعر بھی ہیں آپ، اور موضوعات آپ کے سوشل ہیں، خالصتاً انقلابی ہیں۔ تو کیا محسوس کرتے ہیں کہ تحریر کے ساتھ انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ آفتاب بھائی موقع دینے کا اور اوہایو آنے کا، سب سے پہلے آپ ہمارے مہمان بننے کا۔ لیکن میں آپ کا میزبان ہوں اس وقت۔ لیکن ہمیں آپ کی دونوں چیزیں قبول ہے، مہمانی اور میزبانی۔ میں بیسیکلی یس، جیسے آپ نے کہا، میں درس و تدریس سے اور طب سے میں منسلک ہوں اور میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں، لیکن یہ ساتھ کے ساتھ جو لکھنا لکھانا ہے یہ میرا ایک شوق ہے، رغبت ہے۔ لیکن یہ چیز میں نے محسوس کی ہے کہ اس سے تبدیلی لائی جا سکتی ہے، کیونکہ الفاظ اگر صحیح پیرائے میں استعمال کیے جائیں، صحیح بیلنس میں استعمال کیے جائیں اور صحیح کانٹیکس کے ساتھ استعمال کیے جائیں اور دلیل کے ساتھ استعمال کیے جائیں، وہ انسان کو ٹچ کرتے ہیں، وہ ہر پڑھنے والے کو ٹچ کرتے ہیں۔ وہ آپ بے شک کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی نہیں اتنا پڑھا لکھا ہے، اس سے اس کے ایک تو آپ اس کے ان سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں جن کو وہ خود نہیں ڈھال پا رہا، اور دوسرا آپ ان لوگوں کی بھی آواز بن سکتے ہیں جو اس طرح سے ان الفاظ کو جوڑ کے جملوں کی ترتیب نہیں لا سکتے، لیکن ان کے ایموشنز اور ان کے مسائل ویسے ہی ہیں جو آپ اجاگر کر رہے ہیں۔ تو اٹس جسٹ لائک بینگ دا وائس آف دا وائس لیس۔ تو یہ میں نے شروع کیا تھا سلسلہ فیبرری 2018 میں، قلم کی جسارت کے نام سے ایک کالم سیریز تھی، اور ہر اس میں 4-5 دن بعد میں کالم لکھتا تھا۔ اس کے جو موضوعات ہوتے تھے وہ زیادہ تر پاکستان کے جو مسائل ہیں، سماجی مسائل، جہیز ہے، ایکسٹریمزم ہے، مذہبی ایکسٹریمزم ہے، اقلیتوں کے حقوق تھے، اس میں بہت سارے کچھ ایسی چیزیں تھیں جیسے کہ کڑوی روٹی اور اس طرح کے ایسی چیزیں، اور میں ان کا ہسٹوریکل ایسپیکٹ سے شروع کرتا تھا اور اس کو میں کرنٹ ٹائم تک لاتا تھا، اور پھر میں دیکھتا تھا کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں اور ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں، کیونکہ میری نظر میں ہمارے آس پاس جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہسٹری کیپس آن ریپیٹنگ اٹ سیلف، اور میں اسی طرح کا انسیڈنٹ جو آج ہوا ہوتا ہے جس پہ لوگ مضطرب ہوتے ہیں، میں ماضی میں اس طرح کا انسیڈنٹ ڈھونڈتا ہوں، اس کو پڑھتا ہوں اور اس کو اردو میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اسی طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ فیس بک پہ بھی ہے، ٹویٹر پہ بھی ہے۔ لیکن اس سارے پروسیس میں ایک خاص بات کا خیال رکھتا ہوں، بد زبانی نہیں کرنی۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں سوشل میڈیا پہ لوگوں کو بد زبانی کرتا دیکھتا ہوں، بڑے بڑے پروفیشنل، بڑے بڑے لائرز، بڑے بڑے، میں نام تو نہیں لوں گا کسی کا، لیکن بڑے بڑے ایسے مشہور لوگ، سیلیبریٹیز، جب آپ ان کی کالم پڑھتے ہیں، ان کی لینگویج پڑھتے ہیں، تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ اسی سیلیبریٹی کی زبان ہے جس کو آپ ویسے میڈیا پہ بڑا اچھا دیکھتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو بد زبانی ہے، ان کا اصل وہ ہوتا ہے ویسے۔ اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے، یہ فکشن بریکر ہے میرے لیے، کہ جو میرے ذہن میں وہ جو بنا ہوتا ہے وہ ایک دم کھڑک کر کے وہ امیج ٹوٹ جاتا ہے کہ آپ کچھ بھی ہو جائیں، آپ بد زبان نہیں آپ کو ہونا چاہیے، آپ اٹس یور رائٹ ٹو ڈس ایگری، جی جی۔ لیکن طریقے کے ساتھ، دلیل کے ساتھ۔ آپ تو ترار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہی واحد فرق ہے زبان کا، جو حیوان اور انسان میں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ لاجیکلی ٹھیک بات کر رہے ہوں اور آپ کس سے ڈس ایگری کر رہے ہوں، تو وہ یہاں تک آپ کو برداشت کر لیتا ہے۔ آپ اس کی دم پر پیر اس وقت رکھتے ہیں جب آپ اس سے ثبوت مانگتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ جو بات کی ہے اس کو پروف تو کر دو، تو یہ نہ کیا کریں۔ ہمارے ہاں یہ ٹریجڈی ہے کہ
یہ لوگوں کی دکانیں چل رہی ہیں، لوگ اپنا بس یہ سوچ کر، اور بد نصیبی ہے کہ یہ بھی وہی نسل ہے جو 30 سال پہلے کے دور میں جی رہے ہیں، کہ نہیں سمجھتے کہ وقت بدل گیا ہے. آپ نے آج جو پہلے دیکھیں پاکستان ٹیلی ویژن پر کی گئی ایک بات کسی مباحثے میں، وہ 1 گھنٹے بعد آئی گئی ہو جاتی، حتیٰ کہ پریس اس کو تھوڑا سا فالو کرتی ہے اور اس کے بعد بھول جاتی ہے، کیونکہ اب کوئی کندھے مقرر میں جائے گا، ریپیٹ میں جائے گا، دیکھے گا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو آپ دیوار پر چسپاں کر رہے ہیں، بالکل ایسی یہ موجود رہے گی. اس پر جب آپ لوگوں سے ثبوت مانگنے لگ جاتے ہیں نا، لوگوں نے تو کیا ہوتا ہے گزارا کہ لوگ تو ہیں بے وقوف گوبیاں ہیں، انہوں نے کون سا آپ سے ثبوت مانگنا. تو یہ ثبوت مانگیں گے تو پھر وہ آپ کو اس میں جو میں ثبوت والی بات ہے، میں صرف اس وقت جب وہ کوئی ایسا ٹاپک ٹچ کر رہے ہوتے ہیں جو فلاحی نوعیت کا ہوتا ہے، جب کسی فلاحی چیز کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، کسی کیمپین کے خلاف، تب میں جا کے اس کو ڈیبنک کرنے کے لیے ہمیں ثبوت مانگنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کو پڑھنے والے وہ میں نے جیسے کہ بتایا مشہور لوگ ہوتے ہیں، کئی لوگ بڑے مشہور ہوتے ہیں، ان کے فالوورز بھی ہوتے ہیں، تو ان کو ڈیبنک کرنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کی اس بغض میں یا انا میں یا کچھ کینہ پروری میں وہ کاز افیکٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ لاکھ مجھے گالی دیں، میں نے آج تک ٹویٹر پہ کسی کو تو کر کے نہیں بلایا، ہمیشہ محترم اور صاحب کر کے لکھا ہے، کیونکہ میرے خیال میں دس از دا بیسٹ وے یو کین ایکچولی میک ہم فیل کہ اس نے غلط کیا. لیکن آپ خود بڑے وکٹم بنے ہوئے آج کل میں دیکھتا ہوں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اتنا خوشگوار آدمی، اتنا مزیدار پر لطف آدمی، اتنا مہمان نواز آدمی. اب آپ نے آج میرے ساتھ جو ٹائم سپینڈ کیا ہے واک کے دوران، میں اس کو آپ کی ہاسپٹیلٹی کا ایک حصہ سمجھتا ہوں کہ آج جگہ جگہ پر اتنے اچھے ہوسٹس ملے ہیں اور بہت سارے ناراض ہیں کہ میں نہیں جا پا رہا، نہیں بیٹھ رہا، لیکن آپ نے وہ جو میرے ساتھ 1 گھنٹہ سپینڈ کیا ہے وہ بہترین تھا. تو ایسے بندے کو اگر ٹرول کیا جائے تو وہ ٹرولنگ جو ہے وہ بنتی نہیں ہے. آپ خود تھوڑا سا دیکھ لیا کریں، میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ بائی پاس کر جایا کریں، آپ وہاں پھڈا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سینگ نہ پھنسائیں، میں بھی پھنساتا ہوں، لیکن راہ اس جگہ پھنساتا ہوں جہاں سینگ پھنسانا بنتا ہے. بے شمار لوگ آپ کے کیلیبر کے نہیں ہوتے، آپ ان کے ساتھ بات کر کے اپنی انرجی ضائع کرتے ہیں. تو تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیں، وہاں پر وقت اور انرجی ضائع نہ کریں جہاں آپ کی بنتی نہیں. میں آپ کی یہ نصیحت بالکل لیتا ہوں، اور مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ کبھی کبھی ایک لفظ بھی، ایک انداز بھی کسی کو بدل سکتا ہے. تو اس ایک مومنٹ کی تلاش میں لگا رہتا ہوں، لکھتا رہتا ہوں. کوئی کچھ کہہ لے کوئی بات نہیں، اس کا بھی بھلا، جو ایگری کر لے اس کا بھی بھلا، جو نہ ایگری کرے اس کا بھی بھلا. لیکن میرے خیال میں آپ بیک ٹو یور کوسچن، ورڈز کین برنگ چینج، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، یہ چیز سے میرا بڑا ایمان ہے. میرے ہر جگہ پہ یہ سلوگن ہے کہ الفاظ اگر صحیح پیرائے میں، صحیح بیلنس میں، صحیح بیک گراؤنڈ میں استعمال کیے جائیں، بہت بڑا ہتھیار ہے. ہاں لیکن ہمارے ملک میں یہ جو رائٹ ٹو اوپینین ہے نا، اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا. آپ جب اختلاف رائے کرتے ہیں تو اس پر لوگ واقعی بھپر جاتے ہیں بغیر کسی وجہ کے. تو ہماری چونکہ گفتگو بٹس میں ہونی تھی، انسٹالمنٹس میں ہونی تھی، وہ آپ نے ڈسٹرائے کر دی ہے. ہم اس وقت سے تجاوز کر چکے ہیں جس میں، تو میں اسی سے انٹر ہو رہا ہوں اپنے اگلے کوسچن، تاکہ یہ ایک ہی جگہ پر ہم اس کو سمو دیں. لیکن خدا رہا اس کو اب کم سے کم ٹائم میں مکمل کیجیے کہ یہ جو برین ڈرین کا ایک افریت ہے، یہ جو ایک بہت بڑا ڈائناسور ہے جو ہماری سوسائٹی کو اس وقت باقاعدہ بائٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. ابھی تو ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا نا کہ کتنے ڈاکٹرز، کتنے انجینئرز، کتنے سلجھے ہوئے دماغ جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہم تو اس پہ خوش ہیں کہ اچھا جی ریمیٹنس ہی آتی رہے گی نا. حالانکہ پاکستان کے اولین مسائل میں سے ایک مسئلہ ایچ آر کا ہے. ہماری ایچ آر ہی اچھی نہیں، وی آر بیڈ مینیجرز. ہمیں اگر مینیج کرنا آتا ہوتا تو حالات اس طرح ہوتے. تو یہ بتائیے برین ڈرین کے ساتھ کیسے نمٹنا؟ آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. میں اس لیے کیونکہ یہ وہ ٹاپک ہے جس کو میں نے خود مشاہدہ کیا ہے. پچھلے 10 سال سے میں اسٹوڈنٹ کی کیریئر کاؤنسلنگ کر رہا ہوں. میڈیکل کے اسٹوڈنٹ جو امریکہ آتے ہیں، میں یو ایس ایم ایل ای کر کے ان کو ہم لوگ آبزرورشپس کراتے ہیں، روٹیٹ کرواتے ہیں. وہ جو پچھلے کچھ سالوں سے وہ اس فلو میں اضافہ ہوا ہے، وہ میں اس کا عینی شاہد ہوں. اور میں نے پھر اس پہ ایک ریسرچ بھی کی ہے، میں نے اس پہ ایک پورا اس کا ایویلویشن کیا ہے. 1970 سے لے کے 2022 تک 60 لاکھ پاکستانی باہر آئے تھے. ٹھیک ہے، 50 سالوں میں 60 لاکھ، 1.25 لاکھ پر ایئر. 2023 کے صرف پہلے 6 مہینے میں
8 लाख पाकिस्तानी बाहर आए। और ये स्टैट्स मैं शेयर कर रहा हूँ इमिग्रेशन एंड ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान की, यानी कि वो ब्रेन ड्रेन जो आपने बोला वो 16 गुना ज़्यादा है। ये लोग इसकी जो तौजीहात बयान करते हैं वो गुर्बत, बेरोज़गारी, गलत, ये हिस्टोरिकली एक गलत पॉइंट है। और मैं इसको इस तरह से साबित करता हूँ कि ब्रेन ड्रेन की टर्म जो पहली दफ़ा इस्तेमाल हुई थी वो 1960 में वॉल ऑफ बर्लिन से रिलेटेड इस्तेमाल हुई थी। जब बर्लिन वॉल जब ये ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी डिवाइड हुआ था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ईस्ट में कम्युनिज्म था, स्टालिन का तर्ज हुकूमत था, रिकार्डो वाला। जो वेस्ट में था वो आपके वेस्ट डेमोक्रेसी थी जिसमें अमेरिका, बरतानिया और ये फ्रांस कंट्रीज थे। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जो ईस्ट ने कोई काम नहीं किया, फैशिज्म था, कम्युनिज्म था, उन्होंने सप्रेशन ऑफ ओपिनियन था, और जो वेस्ट साइड थी वो डेमोक्रेटिक थी। उससे क्या हुआ कि 1949 से लेके 1960 तक 11 साल में 60 लाख लोग माइग्रेट करने लग गए। ये उस वक्त की आबादी का 25% बनता था। तब पहली दफ़ा ब्रेन ड्रेन की तरफ इस्तेमाल हुई, और इसको रोकने के लिए इन लोगों ने पहले वहाँ पासपोर्ट रखा। फिर एक दिन ऐसा गुजरा जब इतवार को जब सुबह उठे 12 अगस्त 1961 को ये उठे, वहाँ एक तार लगी हुई थी, उसी तार के ऊपर वॉल ऑफ बर्लिन बनी जो अगले 20 साल तक रही। और वो कब टूटी? वो नवंबर 1979 में 89 में टूटी, जब फाइनली लोगों ने तस्लीम किया कि आप लोगों को ऑप्रेस नहीं कर सकते। हमारे मुल्क का ब्रेन ड्रेन गुर्बत की वजह से नहीं है, सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सप्रेशन, जो आप करंट हालात देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, ख़ास तौर पे पिछले 2 सालों से, वो ब्रेन ड्रेन की सबसे बड़ी वजह है। ये हिस्ट्री से साबित है। अगर आप चाहते हैं इस मुल्क का ब्रेन ड्रेन रुके, आपको ऑपरेशन की ये वॉल ऑफ बर्लिन गिरानी पड़ेगी। आपको ये जो फैशिज्म की वॉल ऑफ बर्लिन है, आप जब तक इसको नहीं गिराएंगे। और ये भी मैं बताऊं कि उस ज़माने में स्टालिन उस दीवार को कहा करता था प्रोटेक्टिव रैम्पेट, कि ये तो हमारी ढाल है। जैसे आज ये कहा जाता है कि सब कर्टन को भी यही कहते हैं, जब प्रोपेगेंडा है, जैसे आज ये कहते हैं कि सब प्रोपेगेंडा है। आप जब तक ये चीज़ नहीं ख़त्म करेंगे, आपके मुल्क की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट अनफॉर्चुनेटली एक ह्यूमन माइंड है। इन 8 लाख में जो पिछले 6 महीनों में आए हैं, 1 लाख डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं। एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब ईस्ट जर्मनी की तरह जब इलाज करने जाएंगे डॉक्टर नहीं होगा, इंजीनियरिंग में जाएंगे इंजीनियर नहीं होगा, सड़कें बनाने के लिए इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स नहीं मिलेंगे। हम उस तरफ जा रहे हैं, और इसको तारीख रिपब्लिक फ्लश्ड के नाम से याद करती है। हम इस वक्त रिपब्लिक फ्लश्ड का शिकार हैं। रोकना है, इस वॉल ऑफ बर्लिन को गिराएं, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, कौन रोकना चाहेगा? मैं महसूस पता क्या करता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा नवाज हूँ अपनी सोसाइटी का, तो आप जैसे लोगों ने तो मीडियोकर्स की चांदी कर दी है। वो तो कहते हैं खस कम जहां पाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इन पढ़े लिखों से जान छूटी, अब हमें कोई चैलेंज तो नहीं कर सकेगा ना। आप नीम हकीम को मसनद पर बिठाकर खुद यहाँ तशरीफ ले आए। ख़वातीन हज़रात, आज की गुफ्तगू का सिलसिला हम यहीं रोकते हैं और इसको कंटिन्यू करेंगे आगे इंशाल्लाह। देयर आर वेरियस टॉपिक्स, एक एक करके मैं डॉक्टर वक्कास की समा खराशी करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।